ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی خبرات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ ایک تفصیلات کے مطابق ترکی کی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرود کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں برآمد کی گئی جو انتہائی بے حیا تھیں۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی، ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے، حالانکہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے، اس جرنیل نے کہا، جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعہ اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی لوگوں کی پھٹنے کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد پورے علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے زلزلے کی لپیٹ میں دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ تک نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اس واقعے میں اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ چیز اللہ کی نہ ہوتی اور آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شاید اتنا غصہ بھی نہ آتا۔ یا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہے۔ یہ بات نہیں کہ چیز کسی کی خراب و برباد ہو مگر اس پر غصہ کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس چیز کی جس درجے شہرت والی ہوگی اور اس کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوگی تو اتنے ہی درجے کا اور اتنی ہی شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص و سرور میں قرآن پاک کی اس محفل میں اس طرح بے ادبی ہوئی اور اس کا لا تعلقی کا اظہار کیا گیا اور جس درجے کا اس پر بے ادبی کی گئی اسی درجے کی سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنگین اور شدید غصے کا اظہار کیا
اور ہزاروں رقاصاؤں اور عیاشی کرنے والوں انسانوں کی لاشوں کا نام و نشان بھی نہ رہ سکا۔